زندگی کی سجاوٹ حضور پر درود پڑھنا ہے. زندگی کی زینت، آپسی میل ملاپ کی زینت، گھریلو زندگی میں بال بچوں کے ساتھ رہنے کی زینت، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی زینت، زندگی کی ساری زینت حضور پر درود پڑھیں. ہم یہ ذرا تھوڑا سمجھیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یا حضور ہم سے محبت زیادہ کرتے ہیں. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یا حضور ہم سے، ہماری محبت سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جب ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملے گا، ہم جو کر لیں صحابہ تو سر ہتھیلی پہ رکھ کر بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. وہاں یہ نذرانے اور چندے یہ نہیں تھے. وہاں چندہ بھی اگر تھا تو وہ جان کی صورت میں تھا. وہاں کچھ دینا بھی تھا تو جان دینے کی صورت میں تھا. مگر اس کے باوجود ہم جب صحابہ کی بھی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ صحابہ نے اتنا سب کر کے بھی حضور کو کچھ دیا نہیں، حضور سے لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور کے غلاموں کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ ان کے زندگی کے ہر ایک احوال کو، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. کہاں وہ عرب کے خانہ بدوش، اونٹ چرانے والے اور بھیڑ چرانے والے، لیکن جب حضور کی صحبت سے وہ فیضیاب ہوئے تو سبحان اللہ، اب ان کے دن اور رات ہی الگ ہو گئے. دن اور رات ہی الگ ہو گئی، ان کی صبح اور شام ہی الگ ہو گئی. تو پہلی بات تو یہ سوچنا ہے کیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یا حضور ہم سے محبت کرتے جاتے ہیں. تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے. آخرت تو آخرت ہے. دنیا کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے جب حضور کی ہم محبت دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اس دنیا میں حضور کو اپنی امت سے کیسی محبت تھی، آخرت میں جو ہوگا اور اس کے جو احوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو بہت بڑی بات، بہت بڑی. حضور نے دنیا میں ہمارے لیے کیا کیا ہمارے، بہت مختصر میں دو چار باتیں گوشے گزار کریں تاکہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ حضور نے ہمارے لیے دنیا میں کیا کیا، آخرت میں تو جو کریں گے حضور وہ کریں گے. سب کا ماحول ہے. حضور کی بعثت ہوئی، حضور کے ابتدائی یہ جو 40 سال ہیں، حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، سب عرب کے سرداران قریش کے سامنے ہیں، مکے کے لوگوں کے سامنے ہیں. اطراف و اکناف میں جو علاقے ہیں لوگ جان رہے ہیں
یہ محمد بن عبداللہ ہے، سب حضور کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ ان صادق اور امین کہنے والوں میں صرف ابو بکر صدیق و عمر و عثمان نہیں ہے، ابو جہل بھی ہے۔ ابو جہل بھی ابھی حضور کو صادق اور امین بولتے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے دجالان قریش ہیں یہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین بول رہے ہیں۔ پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ایسا اچانک؟ کون سی ایسی مصیبت ان پر ٹوٹ گئی کہ اب یہ لوگ جو حضور کو امین اور صادق بولتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، کہ حضور کے ایک دم دشمن بن گئے، یا ایسے دشمن بنے کہ جانی دشمن بنے۔ بات صرف اتنی تھی، صرف اتنی تھی، اور کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، دعویٰ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اتنا بولنے سے ہوگا کیا؟ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ بس اتنی سی بات، بس اتنی سی بات تھی کہ حضور نے یہ اعلان کر دیا۔ اب کیا تھا؟ مکے میں ایک بھونچال آ گیا، بھونچال آ گیا ایک، اور سب کے سب حضور کے صرف دشمن نہیں، جان کے دشمن بن گئے، ایسے جان کے دشمن۔ اب حضور یہ دشمنی کیسے نکال رہے ہیں؟ اپنی دشمنی کیسے نکال رہے ہیں؟ دشمنی نکالنے کے جو طریقے انہوں نے ایجاد کیے نا، وہ شاید دنیا کے کسی ظالم قوم نے اپنے مخالف مد مقابل کے لیے وہ طریقہ ایجاد نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، تو یہ حضور کے راستے میں باہر سے جنگل سے جا کر جو ہے تشریف لائیں گے، کانٹے لا رہے ہیں، کانٹے کو ریت میں دبا رہے ہیں، ریت میں دگا رہے تاکہ کانٹا دکھے بھی نہ، اور حضور کا وہ قدم ناز ریت پر پڑے اور ریت کے اندر سے پھر کانٹا حضور کے پائے مبارک میں چبھ گیا۔ پر بس نہیں ہوا، حضور خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، مطاف میں۔ ہمارے یہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، پیٹی نکلتی ہیں، آج کل کے بچوں کو وہ ایک پیٹی پھینکنا جو ہے دشوار ہو جاتا ہے، کتنے وزنی ہوتی ہے۔ اونٹ کی وہ پیٹی جو ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اونٹ کی پیٹی، وہ لا رہے ہیں۔ حضور حالت سجدہ میں، اور اٹھا کر جو ہے وہ حضور کے سر مبارک پر، پشت مبارک پر رکھ دیا۔ بات کیا ہے؟ انہوں نے نیا دین کیوں لایا؟ ابھی تک سب حبل اور لات اور منات اور عزا اور سب پوجے جا رہے تھے، یہ انہوں نے یہ کہاں جلایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بات صرف اتنی، صرف اتنی، نہ کسی کا جھگڑا، نہ کسی سے کوئی حجت، نہ کسی سے اور کوئی بات، نہ کوئی خصومت، بس اتنی بات پر، اتنی بات پر اس قدر دشمنی کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ سردار قریش تھے، مکہ کے سردار تھے،
اس کے بعد ابو جہل مکے کا سردار بنا دیا گیا. اس نے سردار بنتے ہی مکے میں اعلان کر دیا اب جس کا جو دل چاہے محمد سے جس طرح بدلہ لے لے, کوئی کچھ نہیں بولے, جس طرح کرے جس طرح سے بدلہ لے. آج کیا ہے؟ کچھ نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک نیا دین لایا, یہ دین لوگوں تک پہنچا. ساری بات سمجھ, یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو پوجتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کائنات کی ہر ایک چیز ہمارے ٹھوکر میں ہوتی ہے. کوئی ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. پوجنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے, عبادت کے لائق کوئی ذات ہے, تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اسی بات کو لے کر اس قدر ہنگامہ آ رہا ہے. آج تو صرف لوگ بول کر اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لیں. جو حضور کے خلاف جو بکواسیں ہو رہی ہیں نا, یہ نئی نہیں ہے. یہ ساری بکواسیں 1400 سال میں ہوتی رہی, اور خود حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوتی رہی. لیکن حضور نے یہ ساری تکالیف برداشت کیوں کی؟ کیوں کی؟ کیا حضور کو اس کے عوض میں دنیا ملنے والی تھی؟ یا حضور کو دنیا والے بادشاہ بنا دینے والے تھے؟ کچھ نہیں. بات ایک اچھی اور سچی بات ہم تک پہنچ جائے, زندگی کا صحیح سلیقہ جینے کا وہ ہمیں مل جائے. اور اللہ نے جو منصب حضور کو دے رکھا تھا, بلغ ما انزل الیک من ربک, محبوب آپ وہ پہنچا دے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے. اللہ رب العزت نے جو فرض منصبی حضور کو دیا تھا, اس کام میں تھوڑی سی بھی ہتک اور کمزوری حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا نہیں چاہتے, اور خدا کا دین خدا کے بندوں تک پہنچانا چاہتے. اور یہ ساری تکلیفیں اسی لیے لوگ پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور حضور پہنچانا چاہتے ہیں. لوگ پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور حضور پہنچانا چاہتے ہیں. لوگ پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں, اور حضور پہنچانا چاہتے ہیں. جو کل تک صادق اور امین بول رہے تھے, وہ آج اس قدر دشمن بنے. بتائیے, کیا یہی محبت اتنی تکالیف, بلکہ حد تو تب ہو گئی جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. اگر حضور طائف گئے, جو کچھ وہاں معاملات پیش آئے وہ تو ہوئے. حضرت زید ساتھ میں تھے, وہ کہتے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف والوں نے کیا کیا, محلے کے اوباش چھچورے قسم کے لونڈوں کو حضور کے پیچھے لگا, ایک ایک لونڈا قطار باندھ کر سب کھڑے ہو گئے. اب وہ حضور کے پیر کا نشانہ بنا کر پتھر مار. اللہ, جب ایک پیر پر پتھر لگتا تو حضور اس پیر رک جاتے, اس پیر کو اوپر اٹھا لیتے, دائنا قدم زمین پر رکھتے, تو لوگ بائیں قدم پر پتھر مارتے تو حضور دائنے کو رکھ دیتے, بائیں کو اٹھا لیتے. اور جب دونوں قدموں کو نشانہ بنایا تو حضور فرماتے کہ میں بیٹھ جاتا. حضور بیٹھ جاتے. جب یہ شورش کم ہوئی, حضرت زید کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال سے ہو کر جب آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے, میں نے نالین مبارک کو حضور کے قدموں سے نکالنا چاہا, خون اس طرح جم چکا تھا, ایک پرت خون جم جاتا ہے نا, اور پھر اس کو جیسی جگہ ملے, جیسا برتن ملے, اس حساب سے جم جاتا ہے.
وہ نالین پاک اور حضور کے قدم ناز کے بیچ میں حضور وہ خون کی پرت کچھ اس طرح جم گئی تھی جیسے جوتے کے اندر ایک تلا ہوتا ہے، ایک تلا نما. خون اقدس نالین پاک میں اس قدر جم چکا تھا. اب اسی پر بس نہیں، ادھر حضور طائف گئے، ادھر مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم محمد بن عبداللہ کو مکے میں آنے نہیں دیں. اللہ اکبر، آنے نہیں دیں. اور کوئی بھی محمد بن عبداللہ کو امان نہ دے. بتائیے یہ سب کس لیے؟ کہ ہمیں اسلام پہنچ جائے، دین پہنچ جائے. یہ دین، جس دین میں ہم جی رہے نا، اصل میں اس دین کا ہمیں احساس نہیں، حضور کی قربانیوں کا احساس نہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس جس طرح ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے اور کولر میں اور اے سی میں بڑے ہو گئے، دنیا ایسی رہی اور دین ہم کو ایسے ہی مل گیا. ہم نے حضور کی زندگی کے وہ احوال نہیں پڑھے، اس لیے اس کے تعلق سے جو لگاؤ ہے کہ دین کتنی مصیبت سے ملا ہے ہمیں. مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم محمد کو آنے نہیں دیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو ساتھ میں تھے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، مکہ بھیجا، کہا جاؤ بلا کے یہاں کہو کہ وہ ہمیں پناہ دیں، اپنی امان دے. حضرت زید گئے، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کہا ہے کہ آپ مکے میں آنے کے بعد انہیں پناہ دیں. بتائیے دنیا جس کے پناہ میں جیتی ہے، جو دنیا اور آخرت کی پناہ گاہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو حضور کے سوا کسی کو کوئی اور کہیں چارہ مل جائے. وہ آج اپنے ایک خاص خادم خاص کو مکے والوں کے پاس ایک ایک کے پاس بھیج رہا ہے کہ کوئی حضور کو پناہ دے. کوئی نہیں کہ جو پناہ دے. کوئی کچھ کہہ کے ٹال رہا ہے، کوئی کچھ کہہ کے ٹال رہا ہے، کوئی کچھ کہہ کے ٹال رہا ہے. ایسے عالم میں نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو پھر کسی ایک کے ہاں بھیجا. حضور نے پناہ چاہیے اور تمہارے پاس بھی. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی، امان دی. انہیں کہیے کہ آپ آ جائیں. حضرت زید کو بڑی تسلی ہوئی، حضور کے پاس گئے کہ فلاں صاحب نے آپ کو پناہ دے دی، چلیں. سرکار فرماتے ہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ ہم ایسا جائیں گے اور مکے والے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور بولیں گے کہ ہم کو تھوڑی معلوم تھا کہ کس نے آپ کو پناہ دے رکھی. حضور فرماتے کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آئیں اور پھر ہمیں لے کر چلیں. وہ انسان بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن ہمدردی رکھتا ہے. اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ مکے کی سرحد سے باہر آیا، پھر اس نے حضور کو ساتھ لیا اس انداز سے کہ اس کے 7 بیٹے حالہ بنائے ہوئے تھے گھیرا، اور حضور ان کے درمیان میں تھے، اور خود ننگی تلوار لے کر، تلوار اٹھا کر وہ مکے میں داخل ہوا کہ میں نے محمد کو امان دی. یہ باتیں آج کے اس رات شب ہم نے اس لیے گوشے گزار کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ دین ہمیں کتنی مصیبتوں کے بعد ملا، اور جتنی محبت کے دعوے ہم حضور سے کرتے ہیں، ہزار دعووں کے باوجود یہی بات سچ ہے کہ ہماری یہ محبت کوئی چیز نہیں. حضور ہی ہم سے ہر جگہ ہر وقت، حضور ہی ہم سے زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں. یہ تو دنیا کے وہ احوال تھے، وہ تکالیف تھی جو حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے برداشت. اور جب قیامت کا دن ہوگا، آخری بات میں بہت
تو اعمال تلیں گے اور کسی کے اعمال اور نیکیاں کم ہو جائے گی. حکم ہوا اس کو لے کر جاؤ. لوگ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ منظر حضرت آدم بھی ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ندا کریں گے. محمد آپ کا امتی. حضور عرض کریں گے اے ابو البشر کیا بات ہے؟ حضرت آدم توجہ دلائے. وہ توجہ دلانا کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں سرکار خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں تہبند تھمی ہوگی. تہبند جو حضور باندھتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہوئی تہبند ہم نہیں پہنتے تھے، کھلی ہوئی تہبند پہنتے. وہ جو قیامت کا وہ جو منظر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بیان کیا کہ میں اس طرح کہ ایک ہاتھ میں میری تہبند ہوگی اور میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس شخص کے پاس جاؤں گا جسے لوگ جہنم کی طرف، ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج عیش تو کیے ہم نے، کل وہ بے قرار. کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. تو حضور کو اپنی امت سے جو پیار ہیں اور دین جن مصیبتوں کے بعد اور جن قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اسے پڑھنا چاہیے. یہ احساس ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہ سارے واقعات نہیں آتے ہیں کہ دین پہنچانے کے لیے حضور نے کیا تکالیف برداشت کی اور صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں پیش کی اور اولیاء کاملین، تابعین و طبع تابعین و سلف صالحین و علماء و ربانین نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا. اور جس دین میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اب حال یہ ہے ہمارا کہ نہ ہم اس دین سے کچھ لے پا رہے ہیں، نہ ہم اس دین کو کچھ دے پا رہے ہیں. برکتوں سے بھی محروم ہے وہ کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو اور پھر وہ خدا کی رحمتوں سے محروم ہو. مسلمان بھی ہو پھر بھی وہ خدا کی برکتوں سے محروم ہو. مسلمان بھی ہو پھر بھی وہ دین کی برکتوں سے محروم ہو. لیکن ہم نے اپنی زندگی کو یہاں پہنچا دیا ہے. نہ ہم دین کو دینے والے بن رہے ہیں، نہ دین سے لینے والے. اللہ رب العزت آج کی اس شب میں ہمیں وہ شعور زندگی عطا فرمائے کہ ہم دین سے لینے والے بھی بنیں اور دین کو کچھ دینے والے بھی. اللہ رب العزت ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مکی محبت کو ہمارے دل میں ودیعت فرمائے. اور یہ جو احساس ہے دین کے ملنے کا، کس قدر پریشانی، اللہ اکبر، کس قدر قربانیاں اور کس قدر امتحانات، وہ جو دور گزر چکا اور جو امتحان جو لوگ دے چکے، یہ انہی کو معلوم ہے کہ اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے انہیں کیا دیا ہے. یہ ہماری اپنی پہلی ذمہ داری ہے آج کہ ہم پہلے تو دین کو سمجھیں، حضور کے ذات کریم کو سمجھیں، حضور کو جو ہم سے محبت ہے اس کو سمجھیں، دنیا میں جو ہمارے لیے حضور نے تکالیف برداشت کی اس کو سمجھیں، آخرت میں جو حضور کو ہماری وجہ سے تکالیف ہونے والی ہیں اس کو سمجھیں، تاکہ اس محبت میں اضافہ. اللہ کریم ربیع النور شریف حضور کے آمد کے توسل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. سیئات کو معاف 2-4-5 منٹ
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی کے کچھ ایسے ہی لمحات بار بار زندگی میں عطا فرما جس میں ہم حضور کی یاد میں بیٹھے اور حضور کے توجہات سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں مستفیض فرماتا. مولا تبارک و تعالیٰ جس طرح تو نے آج ہمیں اپنے بستر استراحت سے اٹھا کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنے کے لیے جمع کر دیا، مولا تبارک و تعالی زندگی میں بار بار انہی لمحات سے تو ہمیں نوازتا رہا. مولا تبارک و تعالی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا اصل سرمایہ جو آخرت کا توشہ ہے یہ وہی قیمتی لمحات ہے جو ہم نے حضور کی یاد میں یہاں گزارے ہیں. مولا تبارک و تعالی ہمارے سیئات کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں کو درگزر کرنا. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. مولا تعالیٰ ساری زندگی ہمیں توبہ پر قائم فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے حبیب کی یاد سے مزین فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے حبیب کی یاد سے مزین فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں اور اس کی نوازشوں کے اثرات ہمارے زندگی میں بھر دے. مولا تبارک و تعالیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک ربیع الاول شریف کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی نماز والی زندگی بنا دے، روزے والی زندگی بنا دے، تیری خشیت والی زندگی بنا دے، تجھ پر یقین والی زندگی بنا دے. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے قریب تر فرما. مولا تعالیٰ تو اپنے مخلص بندوں کے قریب ہم سب کو فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ہم سب کو رزق حسن رزق کریم نصیب فرما. محتاجی قلاشی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما. مولا تعالیٰ ہمیں خیر والی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق خیر عطا فرما. چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کرنے کی توفیق خیر عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ آج کی رات حضور کے صدقے میں ہم تجھ سے خیر کی زندگی مانگتے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی زندگی عطا. مولا تبارک و تعالیٰ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھو. مولا تبارک و تعالیٰ زندگی میں بار بار یہ لمحات ہمیں نصیب کرا کہ ہم اپنی زندگی کے مصروفیات سے وقت نکال کر تیرے حبیب کی یاد میں بیٹھے ہوئے. مولا تعالیٰ ہماری اس آرزو کو پورا کر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.